اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید المرسلین۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کی ولادت 1271 ہجری میں اور آپ کا وصال 1340 ہجری میں ہوا۔ تقریباً 13 سال کی عمر میں آپ نے تمام مروجہ علوم دینیہ سے اور علوم جدیدہ سے فراغت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا، اور آپ نے 13 سال کی عمر سے دارالافتاء کی ذمہ داریاں سنبھالی، مسند افتاء پر بھی بیٹھے اور فتاوی بھی لکھنا شروع کر دیا۔ بہت کم عمری میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت زیادہ شہرت عطا فرمائی، اور آپ کے علمی کارناموں کی بدولت اور آپ کے علم کی بدولت علماء کرام نے، علماء عرب و عجم نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم اپنا امام کیوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم اپنا امام اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، انہوں نے ہمارے عمل کی اصلاح کی، اور اس زمانے میں جو خرابیاں مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکی تھیں ان تمام خرابیوں کی آپ نے سختی سے تردید فرمائی۔ آج کل لوگ بس اتنا جانتے ہیں کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گستاخوں بد مذہبوں کے خلاف فتاوی تحریر کیے، گستاخوں بد مذہبوں کے خلاف آپ نے کتابیں تحریر فرمائی، یا اگر کوئی زیادہ نعتیں پڑھنے والا ہے تو اس کا علم یہاں تک محدود ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق و محبت کے امام تھے اور انہوں نے ہدایت بخشش تحریر فرمائی۔ لیکن اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین کے اندر مسلمانوں کی سماجی اور سیاسی معاملات کے اندر کس طرح مسلمانوں کی اصلاح فرمائی، آج ہمارے ہاں اس پر روشنی ڈالنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے آج کے جو عوام اور علماء کرام ہیں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم عقائد میں جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اصلاح کے حوالے سے جو آپ نے قلم اٹھایا اور مسلمانوں کی غلط رسوم و رواج کی آپ نے تردید فرمائی، اس کے متعلق ہمیں کوئی ببانگ دوہل تقریر کرتا ہوا یا تحریر کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائی، آپ نہ صرف عشق و محبت کے امام تھے، اور نہ صرف آپ علم عقائد کے اندر، علم تفسیر کے اندر، علم حدیث کے اندر ایک امام کا درجہ رکھتے تھے، بلکہ آپ نے مسلمانوں کے اعمال کی جس طرح سے اصلاح فرمائی اس سے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو اسی راستے پر گامزن دیکھنا چاہتے تھے جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے لیے منتخب فرمایا تھا، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آج کی اس گفتگو کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مسلمانوں کے اندر غلط رسومات رائج ہو چکی تھیں اور جو بدعتیں مسلمانوں کے درمیان رائج ہو چکی تھیں، اعلیٰ حضرت نے ان تمام بدعتوں کی تردید فرمائی۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کے اندر یہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین کے جواب دہ ہو اور میں اپنے دین کے جواب دوں۔ تو دین کا جواب دے تو ظاہر ہر آدمی اپنے اپنے عمل کے حساب سے ہوتا ہے، اور عمل کا جواب دہ بھی انسان ہوتا ہے، جو انسان عمل کرے گا اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔
تو اگر کوئی غلط عمل کرتا ہے سنی ہو کر اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے کے خلاف عمل کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی جاری کی ہیں عمل کے اعتبار سے اس کا عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے فتاوی کے خلاف ہے، تو اس سے اعلیٰ حضرت کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ تحریر کیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آج کل کے سنی جس طرح سے بعض غلط رسومات کرتے ہیں وہ کرنے والے خود ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ آج ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو بد مذہب اور گستاخ ہیں وہ اپنے بڑوں کی وجہ سے بدنام ہیں، اور اپنے بڑے شیطانوں کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ہمارے جو سنی ہیں وہ ہم اپنے سنیوں کی جو بد اعمال لوگ ہیں جن کا عمل خراب ہے، جن کے عمل کی اصلاح کی حاجت ہے، ہم اپنے ان نادان سنیوں کی وجہ سے بدنام۔ تو اگر کوئی ہمارا سنی غلط عمل کرتا ہے تو اس سے اعلیٰ حضرت کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو رسم و رواج ہیں لوگوں کی شادی بیاہ سے متعلق ہیں، یا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے جناب رسومات ہمارے یہاں رائج ہو گئے ہیں، جیسے مہندی لگائی جاتی ہے، اور عورتیں لڑکیاں جمع ہو کر ڈھولک بجاتی ہیں، اور استوبہ استغفر اللہ کہیں ناچ گانا بھی ہوتا ہے، کہیں اس سے بڑھ کر لوگ جناب باقاعدہ معاوضہ دے کر ناچنے والیوں کو بلواتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ان تمام رسومات کے سختی سے تردید فرمائی، اور آپ نے اس طرح شادی بیاہ پر جس طرح آج کل ڈھول بجایا جاتا ہے یا جناب طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے اور مہندی کے نام پر لڑکیاں نامحرموں کو مہندیاں لگاتی ہیں، آپ نے تمام رسومات کو ناجائز، حرام اور گناہ قرار دیا۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ایسی مجلسوں کے اندر اور ایسی محفلوں میں، ایسے پروگرامز کے اندر جانا بھی جو ہے وہ ناجائز ہے، اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس فعل قبیح کے اوپر راضی ہوتے ہیں، یعنی کوئی بد عمل پر راضی ہوتا ہے تو وہ شخص بھی سخت گناہ گار ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جناب ایسے پروگرامز ہوتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، لوگ ناجائز اور حرام کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، نامحرموں کا اختلاط ہوتا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو سختی سے آپ نے منع فرمایا، اور ان تمام رسومات کو اپنے ناجائز، حرام اور گناہ قرار دیا۔ اگر مہندی لگانی ہے تو جو محرم ہیں وہ مہندی لگائیں، اور اس کے علاوہ یہ بات قابل غور ہے کہ دولہا کو مہندی لگانا تو ویسے ہی حرام ہے، تو جس طرح آج دولہا کو مہندی لگائی جاتی ہے، ہاتھوں میں پیروں میں نقش و نگار بنا دی جاتے ہیں، یہ تو مردوں کے لیے جائز ہی نہیں، خواتین کے لیے جائز ہے۔ تو ہمیں اس عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے ہمارے مسلمانوں کو، کہ اپنے شادی بیاہ سے ایسے تمام غلط رسومات کا خاتمہ کریں، اور صحیح طریقے سے ہر معاملہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس موقع پر بھی ہمارے یہاں بہت ساری غلط چیزیں رائج ہو چکی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں میت کے گھر کا کھانا 3 دن تک منع فرمایا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ کے اندر جا بجا ایسے فتاوی صادر فرمائے جن کے اندر آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ 3 دن تک میت کا کھانا غیر اہل کے لیے کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی کھانا تو وہ جو کھانا رکھا ہے وہ کھانا حرام نہیں ہے، لیکن وہ کھانا امیروں کو کھانا ناجائز ہے، اور جو مستحق لوگ ہیں یعنی جو غریب ہیں، غربا ہیں، ان کے لیے وہ کھانا جائز ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جناب دفنا کرائے میت کو، اس کے بعد جناب فوراً کھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جسے کڑوی روٹی کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو قبیح قرار دیا اور اس کو بھی ناجائز اور حرام قرار دیا، فرمایا صرف مستحقین کا حق ہے، جو ایصال ثواب جو ہوتا ہے وہ صرف غریب غربا کو تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح جو سویم کے چنے کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے سے منع فرمایا، اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سویم کے چنے اگر غیر مستحق آدمی کھائے گا تو اس کا دل سیاہ ہوگا، تو اس لیے ہمارے علماء کرام بھی سویم کے چنے غیر اہل کے لیے کھانا منع فرماتے تھے۔ غیر اہل کا مطلب ہے کہ آدمی غریب نہ ہو، صاحب استطاعت ہو، اور وہ اس طرح ایصال ثواب کا کھانا کھا لے تو یہ اس کے لیے درست نہیں، یہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو کھلانا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض جگہ جناب اب یہ رواج بن گیا ہے، سویم کے موقع پہ دعوت ہوتی ہے، یا 10ویں 20ویں 30ویں پہ 40ویں پہ فاتح ہوتی ہے، جناب علی چیلم کرتے ہیں، بڑے جناب دھوم دھڑکے سے دعوت نامے چھپوائے جاتے ہیں اور لفظ دعوت وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو بھی ناجائز قرار دیا اور فرمائے دعوت کا موقع ہی نہیں۔ اور آپ نے سب سے اہم بات ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ نے جو وصایا شریف تحریر فرمائے
اس کے اندر آپ نے واضح طور پر ایصال ثواب کے کھانے کے لیے جہاں پہ تحریر فرمائی وصیت اپنی کہ احباب میرے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، فاتحہ کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد آپ نے مختلف کھانے وہاں پر ذکر فرمائے، تو آپ نے وہاں پر واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ فاتحہ کا کھانا صرف اور صرف غریبوں کو دیا جائے، اغنیاء کو نہیں دیا جائے، اغنیاء کو ہرگز نہ دیا جائے۔ ابھی دیکھیے ہماری کتنی ساری دین اسلام کی آڑ میں ایسی غلط رسومات ایجاد ہو چکی ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بہت سے گھرانوں میں، بہت سی برادریوں کے اندر سسٹم میں جناب کسی کا انتقال ہو جائے 40 دن تک دسترخوان بچھا رہے گا، ایک تو وہ آدمی غم سے ویسے نہیں ڈھال ہے، پھر اس کے بعد ایک خرچہ اس کے سر پر رکھ دیا جائے 40 دن تک جناب جو بھی آئے اس کو کھانا پانی چائے جو بھی ان کا رسم و رواج کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دین اسلام کے اندر نہیں ہیں، یہ غلط رسومات ہمارے یہاں نہ جانے کہاں سے رائج ہو گئے، اور ان تمام رسومات کے خاتمے کی ضرورت ہے، ان تمام اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتح و رضویہ کے اندر اسی طرح سے بہت سارے مسلمانوں کے معاملات بیان فرمائے اور واضح فرمایا یہ ایسی تمام رسومات جو مسلمانوں میں اس وقت رائج ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ بدعتیں ہیں، اور ان کا اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ واضح فرمایا کہ جو بھی رسم اسلامی شریعت سے ٹکرائے گی اس کو اپنانا ناجائز، حرام اور گناہ۔ خرید فروخت کے معاملات کے اندر بھی بہت سارے ہمارے یہاں ایسے معاملات ہیں جو شریعت اعتبار سے ناجائز ہیں، اور عام طور پر اب تو اس زمانے کے اندر یہ ایسا رواج ہو گیا لوگ جھوٹ بولے بغیر اپنی کوئی چیز بیچتے نہیں، اور سچ بولتے ہیں تو اس کے اندر بھی جناب کہیں نہ کہیں وہ اپنا منافع دیکھ کے کوئی نہ کوئی غلط بیانی کر جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے سختی سے منع فرمایا، اور حرام طریقوں سے، حرام کاموں سے آپ نے مسلمانوں کو سختی سے منع فرمایا۔ اس دور کے اندر جہاں ہم یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائی، حسام الحرمین تحریر فرمائی، تمہید ایمان تحریر فرمائی، اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں الدولۃ المکیہ آپ نے تحریر فرمائی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو اجاگر کریں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف گستاخوں اور بد مذہبوں کا رد نہیں کیا، بلکہ آپ نے مسلمانوں کی غلط اعمال کی اصلاح بھی فرمائی۔ آپ صرف مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے عمل کی اصلاح کے لیے بھی کوششیں کرتے رہے، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے مسلمانوں کے معاشرتی معاملات ہوں، چاہے مسلمانوں کے خرید فروخت کے معاملات ہوں، ان تمام پہلوؤں پر اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے قلم اٹھایا، اور تمام چیزوں کے حوالے سے فتح و رضویہ کے اندر بہت سارے فتاوی موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام غلط رسومات کی بھی سختی سے تردید فرمائی ہے، اور آپ نے کسی غلط رسم کو جاری نہیں فرمایا، نہ آپ نے کسی غلط رسم کی حمایت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ایک فتویٰ ہے سجدہ تعظیمی سے متعلق، جس کے اندر آپ نے وعدہ فرمایا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، اگر عبادت کی نیت سے کیا تو بندہ تو کافر ہوگا، اور اگر تعظیم کی نیت سے کیا تو یہ ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جناب بہت سے مزارات پہ لوگ جاتے ہیں، مزارات کو سجدہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو قبیح قرار دیا، اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا، اور وعدے کیا کہ سجدہ تعظیمی دین اسلام کے اندر سرے سے ہی موجود نہیں، اور آپ نے سجدے کی حرمت کے اوپر، غیر اللہ کو سجدے کی حرمت پر آپ نے 40 سے زیادہ احادیث طیبہ اس کتاب کے اندر ذکر فرمائی ہیں، جو ایک قابل ذکر کتاب ہے کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تمام بدعتوں کا رد کر رہے ہیں جو آج خرافات کے طور پر مسلمانوں کے اندر عائد ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے جناب مزارات پر لوگ جاتے ہیں، کوئی وہاں پر جاتا ہے قبر شریف سے جا کر لپٹ جاتا ہے، کوئی چومنے لگتا ہے، کوئی آنکھیں لگاتا ہے، کوئی آدمی جناب قبر کے اوپر کوئی چادر پڑی ہے تو چادر کو اٹھا کے اپنا سر چادر کے اندر دے لیتا ہے۔ جناب اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں یہ تعلیم فرما دے، بندہ جب کسی صاحب مزار کے پاس جائے تو یہ سوچ کر جائے کہ میں صاحب مزار کے پاس جا رہا ہوں، یہ سوچ کر نہیں جائے کہ جی میں قبر پہ جا رہا ہوں۔ اب آپ صاحب مزار سے ملاقات کے لیے گئے، آپ زندہ کسی آدمی سے ملاقات کے لیے جائیں، آپ اس سے ہاتھ ملائیں اور آپ اس کی قمیص کا دامن پڑھ کے اپنے سر پر رکھ لیں، تو کیا یہ اچھا لگے گا آپ کو؟ یہ انتہائی قبیح طریقے مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی ان تمام طریقوں سے سختی سے منع فرمائے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو صاحب مزار کی بید بھی ہے، اس طرح سے آپ لپٹ جاتے ہو، پتہ نہیں ان کو آپ کو اس طرح سے لپٹنا پسند آئے بھی نہیں۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی ہمیں تعلیم فرمایا جب آدمی کسی مزار پر جائے، کسی مسلمان کی قبر پر جائے، تو قبر شریف کے اوپر جب جائے تو وہاں سر کی جانب سے گھوم کر جائے، اور اس کے بعد جہاں پر میت کا چہرہ ہوتا ہے اس سمت میں کھڑا ہو جائے کہ اس کا چہرہ میت کی طرف ہو اور اس کی پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور مزار سے تقریباً 1 گز یا 2 گز پیچھے کھڑا ہو، اور وہاں پر جا کر
فاتحہ خوانی کرے، اس کے بعد ایصال ثواب کرے، دعا کرے، اپنی حاجتیں وہاں پہ پیش کرے اور دعا کر کے باہر آ جائے۔ یہ فتح و رضویہ کے اندر یہ طریقہ لکھا ہوا، آپ دیکھ لیے جناب، اس طریقے کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ قبر پر جائیں تو چادر اٹھا کے اپنے سر کے اوپر ڈھک لیں، یا وہاں پہ جا کے سجدہ کرنا شروع کر دیں، یا وہاں پہ جا کے قوالیاں شروع کر دیں، یا وہاں پر جا کے جناب عالی آپ بھنگ پینا شروع کر دیں، یا افیم پینا شروع کر دیں، یا چرس میں لگ جائیں۔ یہ سب چیزیں جو خرافات اس وقت مزارات کے اوپر رائج ہو چکے ہیں، ان کا بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان سب چیزوں کا دین اسلام کی تعلیمات سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ سرکار علیہ السلام کئی قبور پر آپ تشریف لے جاتے تھے اور آپ وہاں پر ہمیشہ سکون اور وقار کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ وہاں پر جا کر اپنے مسلمان امتی کے لیے آپ دعا فرماتے تھے۔ علامہ باقری نے اپنی کتاب سیرت کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ سرکار علیہ السلام ہر سال اصحاب احد کی زیارت کے لیے آپ جاتے تھے، ان کے قبور کی زیارت کے لیے جاتے تھے، وہاں پر جاتے تھے تو اس کے بعد ان کو بلند آواز سلام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی قبر انور پر حاضر ہوتے تھے، وہاں پر کہیں یہ مذکور نہیں کہ صحابہ کرام جا کے سجدہ کرتے ہوں یا مزار شریف کے اوپر چادر ہو تو اٹھا کے جناب اپنے سر کے اوپر ڈھک لیتے ہوں۔ اسی طرح سے صالحین کے مزارات پر، تابعین کے مزارات پر، اولیاء کرام کے مزارات پر ہمارے اسلاف بھی جاتے رہے، اور کسی کا یہ ذکر نہیں جناب کہ وہ مزار پر جاتے ہوں، قبر جا کے قبر سے لپٹ جاتے ہیں، اس کو چومنے لگ جاتے ہوں، یا جناب اس کو چادر سر کے اوپر ڈھک لیتے ہوں، جس طرح آج کل رائج ہو چکا ہے۔ تو یہ تمام وہ خرافات ہیں جس سے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق صاحب مزار کی بے ادبی ہوتی ہے، اور اس میں صاحب مزار کا بالکل بھی ادب برقرار نہیں رہتا۔ طریقہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں، آپ نے تجدید دین کا کام عقائد کے میدان میں بھی کیا ہے اور عمل کے میدان میں بھی کیا ہے، اور ہم اس زمانے کے اندر تمام مسلمانوں کو، سنیوں کو اپنے عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔